بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس مرض کے اوپر بات کریں گے وہ انتہا پسندی ہے۔ انتہا پسندی جس طرح سے میں اس کو جدید ٹرمینالوجی سے الگ کر کے باقی ساری باتیں بھی کی ہیں، اس کو بھی اسی طرح سے کروں گا، کیونکہ میں اس کو مرض کے طور پر دیکھ رہا ہوں، فلسفے کے طور پر نہیں۔ تو انتہا پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم توازن کو کھو دیں۔ ہر چیز کے تین جگہیں ہوتی ہیں، ایک ادھر والا اینڈ، ایک ادھر والا اینڈ اور ایک درمیان۔ تو مثال کے طور پر میرے اندر حوصلے کو لے لیجئے۔ ایک حوصلہ ہے کہ بالکل حوصلہ نہیں ہے، ایک ہے کہ بالکل ہی اتنا حوصلہ ہے کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، بے پرواہی پیدا ہو گئی ہے، اور ایک درمیان کی جگہ ہے کہ جہاں پہ بے پرواہی ہو جائے وہاں بے پرواہی کر لیں، جہاں حوصلے سے کام لینا ہے حوصلے سے کام لیں، لیکن جہاں کوئی سختی کرنی ہے، کوئی غصہ ظاہر کرنا ہے وہاں غصہ ظاہر کریں۔ تو یہ جو ہمارے اندر اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ ہم کبھی بھی درمیان کی جگہ پر نہیں رہتے، یا ہم ایک اس کونے میں چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ اس کونے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو انتہا پسندی ہے، یہ ہر مرض کی طرح ہمارے ہر میدان میں نظر آتی ہے۔ مذہب میں آپ آ جائیے تو مثال کے طور پر میں اگر کوئی رائے دوں اور وہ غلط ہو تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمہاری رائے غلط ہے، نہیں، تم کافر ہو گئے ہو، تم دشمن اسلام ہو، تم ہادم اسلام ہو۔ یہ بڑے بڑے نعرے لگا دیے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں صرف گناہ گار نہیں ہوں یا ایک غلطی میں خطا کار نہیں ہوں، بلکہ پورا ہی کافر ہوں۔ تو یا ہمارے ہاں شیطان ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے، بس ان کے درمیان میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ چنانچہ آپ ہر میدان میں اپنے مذہبی رویوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ یا ہم اس کو مجرم سمجھیں گے یا ہم اس کو مومن سمجھیں گے، درمیان کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اس آدمی سارا ٹھیک ہے، بس اس بات میں غلطی ہے۔ ہمارے پرانے لوگ کیا کرتے ہیں، تفردات ہیں اس کے، باقی ٹھیک ہے لیکن تفردات ہیں، اس میں اس نے یہ معاملہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس میں بعض ایسے جملے بھی ہوتے ہیں جو واقعتاً ناقابل برداشت ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو تفردات کے کھانے میں ڈال کر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ مادی دنیا میں دیکھ لیجئے کہ یا ہم امیر ہونا چاہتے ہیں، بس ہر چیز اسی پہلو سے دیکھیں گے۔ درمیان کی جو جگہیں ہیں غربت اور امارت کے درمیان میں، اس میں ہم کھڑا نہیں ہونا چاہتے، چنانچہ ہم مار دھاڑ، بے ایمانی اور پتہ نہیں کیا کیا شروع کر دیتے ہیں۔ تو دو چیزوں کے درمیان، یعنی آدمی اس طرح سے ہو کہ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ میں اگر نیگیٹو ہو گیا ہوں تو اس میں بھی انتہا پہ چلا گیا ہوں، اور اگر میں پازیٹیو ہو گیا ہوں تو اس میں بھی انتہا پہ چلا گیا ہوں۔ یہ دونوں باتیں غلط ہیں۔ درمیان کی ایک جگہ ہے جہاں پہ مجھے جن چیزوں میں پازیٹیو ہونا ہے وہاں پازیٹیو رہوں، جن چیزوں میں مجھے نیگیٹو ہونا ہے ان میں نیگیٹو رہوں، اور کبھی بھی اس طرح سے نہ کروں کہ جس طرح سے ایک انتہا پسند آدمی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جو انتہا پسندی ہے، اس کو آپ گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہو کے لیے ساس سب سے بری عورت ہے، اور ساس کے لیے بہو۔ اس نے اس کو اس طرح سے دیکھنا ہی نہیں ہے کہ ہاں اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ایسا نہیں دیکھنا، کیونکہ اگر وہ دیکھیں گے تو انتہا پسندی کیسے رہے گی۔ مسالک کو دیکھ لیجئے کہ فلاں مسلک، یعنی بڑے بڑے فتوے دے دی جاتے ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، وہ فلانے ہیں فلانے، کیونکہ ہم درمیان کی جگہ پہ سوچنا ہی نہیں چاہتے۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ بس اگر میرے مسلک کا نہیں ہے تو کافر ہے، صرف میرا مسلک ہی ایمان والا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گی، اور اتنی تیزی سے آپ اس میں امت کو گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی بات متوازن سی درمیان کی بات سمجھانا ناممکن ہو گیا ہے۔ علماء، جہلاء، عارف، عامی، چھوٹے بڑے، عورتیں، بچے، سب اسی نفسیات کا شکار ہیں کہ بس میں ہوں ایک طرف اور باقی سب دوسری طرف ہے۔ ہم نے ترک دنیا مثال کے طور پر لے لیجئے، یہ دین کا کوئی پیغام نہیں ہے، لیکن
ایک ہے بالکل دنیا دار ہو جائے آدمی، اور ایک بالکل تارے کی دنیا ہو کر جا کے جنگل میں بیٹھ جائے. نہیں، اسلام چاہتا ہے کہ اخلاق اور ایمان کے تحت تم زندگی کو اپناؤ. جہاں حرام اور حلال کا مسئلہ ہو وہاں دنیا کو چھوڑ دو، اور جہاں پہ یہ مسئلہ نہ ہو وہاں زندگی میں اپنی مادیت، اپنا پیسہ، اپنی کمائی اس کو جاری رکھو. تو یہ جو انتہاؤں میں رہنا ہے کہ آدمی ایک طرف اتنا آگے بڑھ جائے کہ دنیا ہی ترک کر دے، اور دوسری طرف اتنا بڑھ جائے کہ وہ دنیا کے پیچھے لگ جائے. اسی طرح انفاق کو دیکھیے، قرآن نے اس مضمون کو اٹھایا بھی ہے کہ آدمی بخیل ہو کے رہ جائے، ایک روپیہ بھی خرچ نہ کرے، اور دوسرا آدمی ہو کہ وہ شاہ خرچ ہو، ہر چیز خرچ کرتا چلا جائے. یہ دو انتہائیں ہیں، ان کے بیچ میں ہمیں رہنا ہے. تو جو رویہ ہم نے کفر اور ایمان میں انتہا پسندی کا اختیار کیا تھا وہی ہم نیچے تک اختیار کرتے ہیں، سوائے اس کے کہ مجبور ہوں. یعنی مجبوریاں ہمیں روک دیتی ہیں، لیکن ہم انتہا پسندی کے مرض کا شکار ہیں، اس لیے چاہتے یہی ہیں. لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا. اسلام چاہتا ہے کہ ہم ہر چیز میں عدل اور توازن کے ساتھ رہیں. عدل اور توازن جو ہے وہ قرآن مجید کے بنیادی ترین احکام میں سے ہے، بنیادی ترین احکام میں سے. جب اس نے سورہ نحل میں خلاصہ کیا، ساری اپنے احکام کی بنیادیں بتائیں، تو اس کا آغاز عدل سے کیا ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان. تو عدل کا مطلب ہے کہ ہم متوازن جگہ پہ رہیں. جو سچی بات ہے اس کو سچا مانیں، جو غلط بات ہے اس کو غلط مانیں. جو آپ کا حق ہے آپ کو ملے، جو میرا حق ہے وہ مجھے ملے. جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے کتنا خوبصورت ہے رہبانیت کے خلاف، کہ تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے. جسم کا حق کا مطلب تھا کھاؤ بھی، روزے بھی رکھو، اور آنکھوں کے حق کا مطلب یہ تھا کہ ساری ساری رات جاگا نہ کرو، سویا بھی کرو اور جاگا بھی کرو. ٹھیک ہے، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، فجر پڑھو، لیکن سونا بھی چاہیے. تو یہ اس توازن کی طرف اشارہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھانا چاہتے ہیں. بہت سارے نوجوان اپنے گھر ماں باپ کو چھوڑ کے آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو انتہا پسندی والی آزادی چاہیے، انتہا پسندی والی آزادی چاہیے کہ میں جو چاہے کر سکوں. اس لیے وہ گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. جی میرے والدین میری مرضی کے مطابق، میں رات کو دیر سے آتا ہوں، مجھے ڈانٹتے ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی انتہا پسندی ہے، اور یہ انتہا پسندی، آزادی والی انتہا پسندی مغرب سے بھی آ رہی ہے ہمارے پاس. دنیا کی کوئی آزادی انتہا پسندی والی نہیں ہو سکتی. آپ کو بہرحال کچھ چیزوں کے قید میں رہنا ہے، کچھ پابندیاں آپ کو اختیار کرنی ہیں. تو جہاں پر پابندی ہے وہاں پابندی ہونی چاہیے، جہاں پہ آزادی ہے وہاں آزادی ہونی چاہیے. اس کا مقابلہ دنیا میں کرنا چاہیے کہ بھئی یہ دائرے وہ ہیں جہاں پر آزادی ہونی چاہیے، اور یہ وہ دائرے ہیں جہاں پہ آزادی نہیں ہوتی، نہ ہونی چاہیے. مثلا میں رائے اپنانے میں تو آزاد ہوں، لیکن دوسروں پہ ٹھونسنے پہ آزاد نہیں ہوں. میں لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں تو آزاد ہوں، لیکن ان کے ساتھ برا سلوک کرنے میں آزاد نہیں ہوں. میں روزی کمانے میں تو آزاد ہوں، چوری کرنے میں آزاد نہیں ہوں. یہ چیزیں سمجھ کے چلنا ہے. تو انتہاؤں کے بیچ میں رہنے والا آدمی وہ اپنے لیے ایسی چیزوں کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے جو دنیا میں میسر نہیں ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر سوسائٹی میں ایک خلفشار پیدا ہوتا ہے، ایک ہجان سا پیدا ہوتا ہے، اور پھر طبقات میں کشمکش پیدا ہوتی ہے. وہ انتہا پسندی کی وجہ سے ہے. اور انتہا پسندی قانون میں بھی ہوتی ہے کہ آپ بعض لوگوں کے لیے ایسا قانون بنا چھوڑیں جو ان کے لیے جینے کا حق نہ چھوڑیں، اور بعض لوگوں کے لیے ایسا قانون بنا دیں کہ وہ عیش کرتے پھریں. ہمارے ملک میں اس طرح کے بہت سارے قوانین ہیں کہ ان کے لیے ایک آپ نے بالکل ہی انتہائی قسم کی پابندیاں لگا دیں، اور دوسرے کے لیے انتہائی قسم کی آزادیاں حاصل ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر ان چیزوں کو کریت کر نکالنا ہے کہ ہمیں کہاں پہ کس طرف جانا ہے، کہاں پہ کس طرف جانا ہے. تو اصولی طور پر اتنی بات واضح کر دوں کہ ہر معاملے میں، خواہ وہ
دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، پیسہ خرچ کرنے کا معاملہ ہو، محنت کرنے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں پہلے بیٹھ کے سوچیں کہ میں کہیں انتہا پسندی کا شکار تو نہیں ہوں۔ درمیان کی جگہ پہ آنا ہے۔ جو باتیں ماننے کی ہیں وہ مانی جائیں گی، جو باتیں چھوڑنے کی ہیں وہ چھوڑی جائیں گی، جو آزادیاں ملنے والی ہیں ان کو لیا جائے گا، جو آزادیاں ملنے والی نہیں ہیں ان کو نہیں لیا جائے گا، جو اخلاقی پابندیاں ہیں ان کو قبول کیا جائے گا، جو اخلاقی آزادیاں ہیں ان کو بھی قبول کیا جائے گا۔ اس طرح سے سوچ سمجھ کر ایک درمیانی راہ ہمیں ہر چیز میں اختیار کرنی ہوگی۔ قرآن مجید نے اس کے لیے الفاظ بولے ہیں، بین ذالک قوامہ، دو انتہاؤں کے درمیان ایک درمیانی جگہ پہ ہمیں کھڑا ہونا ہے، اور تمام مومنین کو اسی طرح سے کرنا ہے، اور جو نیکیاں ہیں اس میں آگے بڑھنے کی دوڑ لگاتے رہنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے ہاں قبولیت پائیں اور اچھا ہمارا انجام ہو۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔